عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ آپ نے جناب مشل خان ٹکر صاحب کا انٹرویو بہت پسند کیا تھا، ان کے بے باک تبصروں کو آپ نے بہت لائک کیا تھا، تو آپ لوگوں کی پرزور اصرار پہ آج پھر مشل صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے تاکہ وہ اپنے خیالات سے دیکھیں۔ مشل صاحب کی جو نظر ہے نا، وہ تاریخ پہ بہت گہری ہے، اور ہسٹری کے حوالے سے وہ کافی چیزیں ہیں جو رہ گئی تھیں پچھلے انٹرویو میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے خیالات کچھ ہسٹوریکل چیزوں کے اوپر لیں۔ مشل بھائی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ Thank you so much for having me here. سر، آپ کے لیے کچھ سوالات تیار کیے ہیں، جس میں پہلا سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو یہ کالونیز بنی ہیں، اور جو ہم نے دیکھا کہ آج سے 150-200 سال پہلے کولونائزیشن جو شروع ہوئی، تو وہ کالونیز بنی اور پھر ڈی کولونائزیشن ہوا، اس کا کیا ورلڈ آرڈر تھا، کیا چیزیں تھیں یہ؟ عارف بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ویورز کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کے ویورز کا بے حد مشکور ہوں کہ میرے گزشتہ ویڈیو پر انہوں نے جس فرح دلی سے میری ویڈیو پر کمنٹس کیے تھے اور اس ویڈیو کو اپریشیٹ کیا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ میں اپنے ہی فیملی میں آیا ہوں۔ پاکستان میں تو کوئی سچ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں انگلش میں ویڈیو کر رہا تھا ہمیشہ، اور اپنے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کرتا رہا، تو لاہور کا ایک ٹی وی اینکر ہے کامران شاہد، جو دنیا ٹی وی چینل پر آن دا فرنٹ وتھ کامران شاہد کا ڈیلی شو بھی کر رہا ہے۔ تو اس نے میرے ہر ایک انگلش ویڈیو پر ایک ہی سینٹنس کمنٹ میں لکھا تھا کہ مشال خان ٹکر اپنے مشہوری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس نے میرا ایک ویڈیو بھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر 8 ستمبر 2013 کی میری ایک ویڈیو اس نے دیکھا، اور اس کا ٹاپک تھا پاکستان اینڈ دا ورج آف کولیپس اینڈ ڈس انٹیگریشن۔ تو جب اس نے اس ویڈیو کو دیکھا، تو اس ویڈیو پر اس نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھے بغیر غلط کمنٹ کیا تھا، لیکن ایک لاہوری پنجابی کی حیثیت سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پٹھان جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور وہ بالکل حقیقت بیان کرتا ہے۔ ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ٹکر صاحب، آپ نے جو الارمنگ سپیچ کیا ہے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ تو عارف بھائی، پاکستان میں تو کوئی ویڈیو دیکھتا بھی نہیں ہے اور کمنٹ داغ دیتا ہے۔ اب کالونیز کے بارے میں آپ کے سوال کو آتا ہوں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہمارا ریجن آج کل جن حالات سے گزر رہا ہے تو وہ وہی کالونائزیشن کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں ذرا کالونیوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر کیا بلا ہے۔ جب طاقتور ممالک کمزور ممالک پر جزوی طور پر اور یا مکمل طور پر فزیکل اور یا سیاسی لحاظ سے قبضہ کرے، تو پھر وہ طاقتور ممالک کمزور ممالک کے خام مال پر بھی قبضہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کمزور ممالک کے لوگ غریب ہوتے ہیں، تو غربت کی وجہ سے وہ بہت کم تنخواہ پر کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ استعماری طاقتیں ان کمزور ممالک کے ورک فورس اور خام مال اپنی اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی کمزور ممالک کے لوگ طاقتور ممالک کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اسی طرح طاقتور ممالک کمزور ممالک کے لوگوں کا استحصال کر کے اپنے ممالک کو آباد کرتے ہیں۔ لیکن یہی استعماری طاقتیں اپنے کالونیوں میں ان کمزور ممالک اور ان کے لوگوں کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے سر لیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر استعماری طاقت کے ساتھ ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کالونی میں کوئی اور طاقتور ملک اس میں مداخلت نہ کرے جو ہمارے اقتصادی مفادات کے لیے خطرے کا سبب بنے۔ تو اسی وجہ سے 19ویں صدی میں برطانوی استعمار نے روسی استعمار کے خطرے کی خاطر افغانستان پر 2 جنگ امپوز کیے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ روس افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان پر حملہ کرے، ہندوستان کے مال و دولت میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اور انگریزوں کی ہندوستان جیسی بڑی کالونی خطرے سے دوچار ہو جائے۔ جب 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں
یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو اس نے یورپ کو اقتصادی ترقی کی ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا. اس وقت بہت ساری یورپین ممالک نے مختلف ملکوں کو اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دی. ان استعماری طاقتوں میں برطانیہ، فرانس، اسپین، سویڈن، جرمنی، ڈنمارک، اٹلی اور پرتگال شامل تھے. اور دوسری طرف جاپان، سلطنت عثمانیہ، چین اور امریکہ نے بھی اپنی کالونیاں بنائی ہوئی تھی. لیکن اس وقت فرانسیسی استعمار نے برطانوی استعمار کے لیے یورپ میں سارے راستے بند کر دیے تھے. تو برطانیہ نے بحری بیڑے تیار کر کے سمندر کے راستے دنیا کے لوٹ مار کے لیے نئی کالونیاں بنانے کی تلاش میں نکلا. یہاں تک کہ ایسٹ انڈین کمپنی کے نام ہندوستان بھی پہنچ گئے. اسی طرح فرانس، پرتگال اور برطانیہ کے درمیان ہندوستان پر قبضہ کرنے کی تگودو شروع ہو گئی. لیکن برطانوی استعمار نے اپنی چالاکی اور دوراندیشی کی وجہ سے فرینچ ایسٹ انڈین کمپنی اور پرتگال ایسٹ انڈین کمپنی کو ہندوستان سے بھگایا اور خود بلا شرکت غیر ہندوستان کو اپنی کالونی بنانے میں کامیاب ہو گئے. پھر جب ڈی کولونائزیشن ہوتی ہے ورلڈ وار II کے بعد، تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا آئیڈیا کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اصل میں پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں تقریباً 4000 قصبوں، شہروں اور مختلف کمیونٹیز میں ہندو، مسلمان، سکھ اور دوسرے فرقوں کے لوگ بہت ہارمنی کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے. ان کے اقتصادی مفادات شریک تھے اور اسی وجہ سے جب 1937 میں ہندوستان میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کو مسلمانوں میں صرف 4% ووٹ ملے تھے. تو پھر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لینا پڑا. لیکن اس وقت بھی پاکستان کے نام علیحدہ ملک بنانے کا کوئی فلسفہ موجود نہیں تھا. جب 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو انگریزوں نے ہندوستان کی طرف سے بھی جنگ میں شمولیت کے اعلان کر دیا، جس کا کانگریس نے بہت برا مانا کہ ہماری 11 صوبوں میں 8 صوبوں میں حکومت ہے، ہم سے کسی نے پوچھا تک بھی نہیں اور جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا. تو کانگریس نے انگریزوں کو ایک شرط رکھا کہ انگریز ہمارے ساتھ معاہدہ کرے کہ جنگ کے بعد وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں گے. لیکن انگریزوں نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا. تو گاندھی جی نے کہا کہ ہم اب بھی غلام ہیں اور اگر برطانیہ جنگ جیت لے تو پھر بھی غلام ہوں گے، تو ہم اپنی غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے کیوں جنگ کریں. تو کانگریس احتجاجاً انہوں نے ان 8 صوبوں میں اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا جہاں ان کی حکومت تھی اور اقتدار ڈائریکٹ انگریزوں کے ہاتھوں چلا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اقتدار منتخب نمائندوں کے ہاتھ سے ڈائریکٹ انگریزوں کے ہاتھ چلا گیا اور محمد علی جناح کی قیادت میں ان بے ضمیر مسلم لیگیوں نے اسے یوم نجات کے نام سے منایا اور خوشی کے مارے جلسے، جلوس اور چراغاں کرتے رہے. لیکن بیرونی دنیا اور ایون برطانیہ نے بھی اس پر اعتراض کیا کہ کیوں کانگریس کی منتخب حکومتیں ختم کر دی گئی اور اختیار وائسرائے نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو وائسرائے نے اس مسئلے کو مذہبی رنگ دے دیا کہ اگر ہندو اور مسلم آپس میں سمجھوتا کریں تو میں اختیار ان کے حوالے کر دوں گا. تو لن لتکو نے کانگریس سے گاندھی جی اور ڈاکٹر راجندر پرساد جو کانگریس کا صدر تھا اس وقت اور محمد علی جناح کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا. تو گاندھی جی نے اس میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میرا مسئلہ تو ہند حکومت سے ہے اور میٹنگ میں جناح کے ساتھ کروں، آخر کیوں اور کس منطق پر. لن لتکو کبھی بھی انگریزوں اور کانگریس کے درمیان مخالفت کا ذکر نہیں کر رہا تھا. انگریز اور مسلم لیگ نے قصداً ایک سیاسی مسئلے کو مذہبی رنگ دینا شروع کر دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس مسئلے کو ایسی ہوا دے دی کہ سیاست اپنی جگہ رہ گئی اور بات اسلام اور کفر تک پہنچ گئی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مسلم لیگ کے جو رہنما اسلام کا نام لے رہے تھے تو ان کو تو خود اسلامی اقدار اور قرآن و سنت کا سرے سے کوئی پتہ ہی نہیں تھا. ان کو تو سرے سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو اگر اصل معنوں میں اسلامی نظام آ جاتا تو اول تو ان شرابی، کبابی، بد اخلاق اور زناکار مسلم لیگ کے رہنما کو پھانسی کر دیتا. اس کے لیے کوئی سیاسی عقل، بصیرت، سمجھ اور تجربے کی ضرورت نہیں تھی کہ انگریزوں نے یہ مسلم لیگ ایجنٹ انگریزوں اور اپنے مفادات کی خاطر اسلام کے نام پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور عقیدت کا ساتھ مذاق کر رہے تھے.
اور وہی مذاق پاکستان میں ابھی تک جاری ہے. اس وقت انگریزوں کے سارے خطاب یافتہ افسران، نوابان، خان بہادران، خان صاحبان، ضلع داران، مسلمان والیان ریاست اور سرکاری افسران اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ انگریزوں کی سربراہی میں اسلام اور مسلمان کی سو کالڈ خدمت کر رہے تھے. اس وقت امریکہ کا صدر فرینکلن روزویلٹ تھا اور چیانگ کائی شیک چین کا سربراہ تھا. تو انہوں نے برطانوی استعمار پر بہت زور ڈالا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچ جائے تاکہ ہندوستان والے بھی تہ دل سے اس جنگ میں حصہ لے لے. اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ انگریزوں کو بھی پتہ چلا کہ اگر وہ جنگ جیت بھی لے تو برطانیہ میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ وہ ہندوستان جیسے بڑے ملک کو اپنی کالونی برقرار رکھ سکے. تو انہوں نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، لیکن ہندوستان کو توڑ کے. تو مارچ 1940 میں برطانوی ہند کے وائسرائے لن لتکو نے اپنی وائسرائے ایگزیکٹو کونسل کے ایک ممبر سر ظفر اللہ خان کو بلا کر ایک قرارداد تیار کرنے کو کہا. تو سر ظفر اللہ خان نے اس مسودے کو تیار کر دیا، جس کی ایک کاپی وائسرائے لن لتکو نے اپنے پاس رکھا، دوسری کاپی سر اکبر حیدری کو دے دیا جو حیدرآباد دکن کے نواب نظام کے ساتھ وزیر اعظم تھا اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اور تیسری کاپی اپنی بدنامی زمانہ ایجنٹ محمد علی جناح کو دے دیا. جب پہلی بار جناح لاہور پہنچا تو ایک رات اپنے سٹوجز کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے ان کو کہا کہ ابھی تک تو وائسرائے ہر وقت گاندھی گاندھی کہتے تھے، اور اچانک جنگ کے دوران وائسرائے نے مجھے گاندھی کا درجہ دے دیا. لاہور میں یہ قرارداد 24 مارچ 1940 کو منظور ہوا تھا، جو قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوا، حالانکہ اس قرارداد میں پاکستان کا سرے سے ذکر تک نہیں کیا گیا تھا. اور پاکستان یہ قرارداد ہر سال 23 مارچ کو مناتے ہیں، حالانکہ یہ قرارداد 24 مارچ 1940 کو منظور ہوا تھا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس قرارداد میں کہیں پاکستان کا تو ذکر ہی نہیں، پاکستان تو بہت بعد میں اس میں ڈالا گیا تھا، اور اس میں آزاد مسلم ریاستوں کی بات ہوئی تھی. تو کیا ہوا پھر 24 مارچ 1940 کی اس قرارداد کے بعد کیا ہوا پھر؟ ارے بھائی، جب لاہور میں قرارداد پاس کرنے کے بعد جناح واپس دہلی پہنچ گئے تو لن لتکو نے اس کو بلایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے وقت دے دے، میں آپ کو جواب دوں گا. تو جناح نے آ کر اپنے پی اے عثمان انصاری سے پوچھا کہ میں لن لتکو کو کیا جواب دوں. تو پھر عثمان انصاری اپنی ایک انٹرویو میں کہتے ہیں جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے کہ میں نے 2-3 صفحے کا ایک ڈرافٹ تیار کر لیا، اس میں نے پاکستان کا ذکر بھی کیا تھا اور جناح کو وہ ڈرافٹ دے دیا، اور پھر جناح نے لن لتکو کو وہ ڈرافٹ حوالہ کر دیا. اور اس کے بعد لن لتکو نے جناح اور مسلم لیگ کی زبردست مدد شروع کی. تو برطانیہ میں وزیر ہند ایمرے نے لن لتکو کو لکھا کہ آپ نے تو جناح اور مسلم لیگ کی بہت مدد شروع کی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں گاندھی کی طرح درد سر بن جائے. تو لن لتکو نے 10 جون 1943 کو ایمرے کو جواب دے دیا کہ مسلم لیگ اور جناح ہمارے بیساکھیوں پہ کڑے ہیں، اور جب ہم اپنے بیساکھیاں ان سے ہٹائیں گے تو وہ منہ کے بل گر جائیں گے. اس کے علاوہ جناح گاندھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ ابھی گاندھی جی نے الیکشن جیت کر 8 صوبے میں حکومت قائم کی تھی اور مسلم لیگ نے مسلمانوں میں صرف 4% ووٹ لیے تھے. تو آپ بے فکر رہے. پھر لن لتکو نے ایمرے کو اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ سر اکبر حیدری میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ محمد علی جناح کے ساتھ تو 2 آدمی بھی نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ بات کریں اور میں آپ کا ایجنڈا ہندوستان میں آگے لے جاؤں گا. لیکن میں نے اس کو کہا کہ آپ کو ہمیں حیدرآباد دکن میں ضرورت ہے. اور پنجاب کے وزیر اعظم سکندر حیات نے بھی مجھے خط لکھا ہے کہ آپ انگریز لوگ کیوں جناح کے پیچھے پڑے ہیں، اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ بات کریں. لیکن لتکو لکھتا ہے کہ میں نے اس کے خط کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اکبر حیدری اور سکندر حیات دونوں سیاسی لوگ ہیں اور وہ لوگوں میں ان کا سپورٹ موجود ہے، تو وہ مستقبل میں ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے جناح اچھا ہے کیونکہ وہ اقلیت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایسی اقلیت کی جو ہمیشہ ہماری رحم و کرم پر ہوگی تو وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر ہند ایمرے کی تسلی نہیں ہوئی تھی. پھر وزیر ہند ایمرے نے ایک اور خط وائسرائے کو لکھا کہ اگر ایسی بات ہے تو ابھی جناح نے ہمارے خلاف ایک بیان دیا تھا. تو لن لتکو نے اس کو 4 اکتوبر 1943 کو خط لکھا کہ ہماری وجہ سے جناح کے ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ایجنٹ ہے.
تو میرے مشورے پر جنا نے ہمارے خلاف بیان دیا تھا تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں اس کی ذرا ساکھ بن جائے. تو یہ تھی جنا کی حیثیت انگریزوں کے نظر میں. لیکن 1943 میں لنلت کو چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ 1 اکتوبر 1943 کو لارڈ ویول ویسے بن جاتا ہے. لیکن اس وقت وہ ہر ایک چیز بالکل کلیئر تھی کہ ہندوستان ٹوٹ رہا ہے. تو لارڈ ویول اپنے ساتھ ایک اور پلان لاتا ہے, بریک ڈاؤن پلان. اس پلان کے ذریعے لارڈ ویول چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے جو صوبے ہیں تو ہم انگریز آرمی اور فیملیز وہاں شفٹ ہو جائیں گے اور باقی صوبے ہندوں کے حوالے کر دیں گے. اس پلان کے بارے میں ویول لکھتے ہیں کہ میں نے فیروز خان نون کو بلایا تھا جو میرے اور جناح کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے. میں نے اس کو اپنا پلان بتا دیا تو اس نے کہا جب میں جناح سے بات نہیں کروں گا تو میں اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. تو جب وہ چلا گیا تو لارڈ ویول کہتا ہے کہ جب فیروز خان نون واپس آ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ ہمیں تمہاری پلان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائے عارف بھائی کہ وہ آزادی جو ہندوستان کی آزادی پسند تحریک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی تھی اور وہ آزادی حاصل کرنے والے تھے. تو یہ بدبخت مسلم لیگی مسلمانوں کی اس آزادی پر بھی اپنی کرسیوں کی خاطر سودا کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد لیبر پارٹی اقتدار میں آ گئی اور انہوں نے مکمل طور پر ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور لارڈ ویول کا بریک ڈاؤن پلان تاریخ کا حصہ بن گیا. اور اسی طرح 1947 میں پاکستان وجود میں آیا جو نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بلکہ پڑوسی ممالک کے لیے خاص طور اور دنیا کے لیے عام طور ایک کینسر کی حیثیت رکھتا ہے. اور جب جسم کے کسی حصے کو کینسر ہو جائے تو پھر اس کا آپریشن ضروری ہونا چاہیے. تو اب پاکستان دنیا کے جسم میں ایک کینسر ہے, اس لیے اب اس کو دنیا کے جسم سے کاٹنا چاہیے اور تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے. مشل صاحب, دوسری جنگ عظیم تک تو دنیا میں طاقت کا توازن تھا کہ برطانیہ, فرانس, امریکہ یہ بڑی پاورز تھیں. لیکن پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد چیزیں بہت تیزی سے چینج ہوئیں. پھر ایک کولڈ وار بھی آتی ہے. تو آپ اس سارے سیناریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حریف بھائی, دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی اور کالونیل نظام تقریباً کولیپس ہو گیا. اس کے 2 وجوہات تھے. ایک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کالونیل پاورز میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ اپنے کالونیوں کو برقرار رکھ سکے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ایشیا پیسیفک جنگ میں جاپان نے ہندوستان, چین اور دیگر کالونیوں کو یہ بتایا کہ استعماری طاقتوں سے نجات حاصل کرنا اتنی مشکل کام نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ڈی کالونیلائزیشن پروسیس شروع ہو گیا. اس کے بعد برطانوی استعمار ختم ہو گئی اور اس کے پیٹ سے ان کا ناجائز اولاد پاکستان پیدا ہوا. اسی دوران ایک اور طاقت امریکہ میدان میں آ گئی. اسی طرح سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ شروع ہوئی اور دنیا اس سرد جنگ کی آگ میں جلنے لگا. پاکستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے جولی میں ڈال دیا اور امریکہ نے پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف سیٹو اور سینٹو معاہدے میں جکڑ دیا, جس کا کوئی لاجک نہیں بنتا تھا کہ کیسا پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر بن سکتا تھا. پاکستان سے ایک گداگر ملک بن گیا اور اپنی جغرافیائی حالت کو بیچنے لگا. پاکستان ایک بازاری فاحشہ کی طرح بکتا رہا اور اب تک بکتا جا رہا ہے. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد نئی کالونیاں دوسری شکل میں شروع ہو گئی جس کو نیو کالونیلزم کہتے ہیں. اور یہ نیو کالونیلزم ان ممالک میں شروع ہوا جو پہلے استعماری طاقتوں کے کالونیز تھے. نیو کالونیلزم میں بھی استعماری طاقتیں ان کمزور ممالک کے معاشی, اقتصادی, کلچوری اور سیاسی حالاتوں پر اپنے اثر و رسوخ رکھنے کی وجہ سے انڈائریکٹلی کنٹرول رکھتے ہیں اور ان ممالک کے اپنے لوگوں کے ذریعے یہ استعماری طاقتیں اپنے مفادات کی تحفظ کرتے ہیں جس طرح وہ کالونیل نظام میں کرتے تھے. لیکن یہاں یہ کام وہ مقامی لوگوں سے کروا رہے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں وہ کام پاکستان کی آرمی, سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری سے کروا رہے ہیں. اولیور کرومیل نے برطانیہ میں مارشل لا لگایا تھا. اس کے مرنے کے بعد اس پر عدالت میں مقدمہ دائر ہوا اور اس کو سزائے موت دی گئی. تو اس کو قبر سے نکال کر پھانسی کر دیا گیا اور صبح سے شام تک اس کی باڈی لٹک رہی تھی تاکہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے. لیکن پاکستان میں 35 سال سے لے کر 38 سال تک مارشل لا تھا. لیکن برطانیہ اور امریکہ پاکستانی فوج کے ڈکٹیٹرز کی مکمل طور پر سپورٹ اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے
اور نیو کالونیزم کو برقرار رکھنے کے لیے ان بڑی طاقتوں نے مختلف مالی ادارے بھی قائم کیے ہیں. مثال کے طور پر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ، جو ان کمزور ممالک کو آسان شرائط پر قرضہ دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ طاقتور ممالک ان کمزور ممالک کو ٹریپ کرتے ہیں، اور پھر یہ طاقتور ممالک ان کمزور ممالک کو اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ ان سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد سے ان کمزور ممالک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو کولڈ وار تھی وہ ختم ہوتی ہے، سوویت یونین کا کولیپس ہوتا ہے، اتنی بڑی ملٹری پاور کا دنیا ایک یونیپولر پاور کی طرف جا رہی تھی. تو اس کے بعد چائنا کا ایمرجنس ہوتا ہے، اور چائنا ایک اکنامک پاور کے طور پہ دنیا میں سامنے آتی ہے، اور اس کے بھی اپنے کولونیل ڈیزائنز تھے. آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ارے بھائی، افغانستان میں شکست کے بعد 26 دسمبر 1991 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اور امریکہ دنیا کا ایک واحد سپر پاور ابھر کر سامنے آ گئی اور کولڈ وار تاریخ کا حصہ بن گیا. لیکن اس دوران ایک اور بڑی طاقت چین میدان میں آ گیا، جس کے ساتھ امریکہ اور ان کی اتحادیوں کے سیاسی، اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات خطرے میں پڑ گئے. تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں مختلف منصوبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا، اور اسی طرح چین نے بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سیاسی، اسٹریٹجک مفادات کے مقابلے میں اپنی سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کی خاطر دنیا میں مختلف منصوبوں پر کام شروع کر دیا. اور اسی طرح دنیا میں ایک اور کولڈ وار کا آغاز ہو گیا. لیکن اب یہاں چین اکیلا نہیں ہے، چین کے ساتھ روس، پاکستان، ایران اور ترکی بھی شامل ہو گئے ہیں. چین نے اپنی اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کی خاطر ایک نئی ڈپلومیسی اختیار کیا، جس کو ڈیٹ بک ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو اب چین دنیا کے مختلف ممالک میں سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ اپنی اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کو حاصل کرے. دوسری طرف امریکہ بھی دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن چین اور امریکہ کی سرمایہ کاری میں بہت بڑا فرق ہے. امریکہ جس ملک میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے تو پہلے اس ملک پر اپنی اسٹریٹجک مفادات امپوز کرتا ہے، اور پھر ان ممالک میں اقتصادی سرمایہ کاری کرتا ہے. لیکن چین کی سرمایہ کاری بالکل مختلف قسم کی ہے. جب چین کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو ظاہراً صرف اقتصادی سرمایہ کاری کرتی ہے اور اپنی اسٹریٹجک مفادات کو بالکل ظاہر نہیں کرتا. اس کے علاوہ جب چین کسی کمزور ملک کو قرضہ دیتا ہے تو اس کا گریس پیریڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو واپس کرنے کا وقت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے چین کی یہ اقتصادی پالیسی دنیا میں ہر ایک ملک کو اپیل کرتی ہے، اور اسی طرح یہ ممالک بہت آسانی کے ساتھ چین کے اسٹریٹجک جال میں پھنس جاتے ہیں، جن کا ان ممالک کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. گزشتہ 10-12 سال میں چین ایسے کمزور ممالک میں سرمایہ کاری کرتی ہے اور یا قرض دیتی ہے جو ممالک ان قرضوں کو واپس نہیں کر سکتے. تو جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ قرض واپس نہیں کر سکتے تو اس وقت چین اپنی اسٹریٹجک مفادات پر کام شروع کر دیتے ہیں. اس پروسیس کو جس طرح میں نے کہا ڈیٹ بک ڈپلومیسی کہتے ہیں. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ڈیٹ بک ڈپلومیسی کے بارے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ان کو ابھی پتہ چلا، اور وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے جو یہ ڈیٹ بک ڈپلومیسی کے بارے میں بتایا، تو کتنے ایسے ملک ہیں جو اس کے جال میں پھنس گئے؟ کون کون ایسے ملک ہیں؟ ارے بھائی، دنیا میں مختلف ممالک میں چین 16 ایسے ٹارگٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن میں اپنی اسٹریٹجک اہداف تک پہنچنے کے لیے چین وہاں اقتصادی سرمایہ کاری کرتا ہے، جن میں پاکستان، میانمار، جبوتی اور سری لنکا بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے اپنی بندرگاہیں چین کے حوالے کر دیے ہیں اور چین کو فوجی اڈو بنانے کے لیے اپنی سرزمینیں بھی دے چکے ہیں. اور یہ ممالک چین کے قرض کے دلدل میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، اور انہی ممالک میں چین کے اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات امریکہ کے اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کو چیلنج کرتے ہیں. دوسری طرف لاؤس، کمبوڈیا اور فلپائن کے ساتھ چین جو اقتصادی مدد کر رہا ہے، تو چین یہ ممالک آسیان یعنی ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز اس میں اپنے ووٹوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ چین نے ساؤتھ چائنا سی میں
امریکہ کا دعوے کے خلاف اپنی قانونی مفادات حاصل کیے ہیں، کیونکہ آسیان کے ممالک بھی ساؤتھ چائنا سی کے دعوے دار ہیں۔ چین کی اقتصادی منصوبوں کی 3 حصے ہیں۔ پہلا، چین ان ممالک کے لیے پیسوں کی بندوبست کرتی ہے۔ دوسرا حصہ، چین ان ممالک کے لیے انفراسٹرکچر پر کام شروع کرتی ہے، جیسا کہ بندرگاہ بنانا، ایئرپورٹس بنانا، روڈز بنانا، ریلوے ٹریکس بنانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جتنے بھی لوگ اس منصوبے میں کام کرتے ہیں تو سب چین کے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا صرف گوادر سی پورٹ میں 8000 چینی ورکرز کام کرتے ہیں، اور اسی طرح چین اپنے لوگوں کے لیے روزگار بھی کریٹ کرتا ہے۔ لیکن چین اکثر ان منصوبے میں سرمایہ کاری کرتی ہے جو منصوبے فیزیبل نہ ہو اور ہر وقت خسارے میں ہوں، تو پھر وہ ممالک چین کا قرض واپس ادا نہیں کر سکتے۔ تو چین کی اقتصادی سرمایہ کاری کا تیسرا اور آخری حصہ یہ ہے کہ پھر چین اپنی قرض واپس لینے کی ڈیمانڈ شروع کر دیتا ہے، لیکن ان کمزور ممالک کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو یہاں چین پھر اپنی اسٹریٹجک مفادات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس وقت میں چین ان ممالک کو کچھ اقتصادی مراد دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے عوض چین ان سے اپنی اسٹریٹجک، سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی مفادات حاصل کرنا شروع کرنے لگتا ہے۔ چین نے اپنی تجارت، قرض، سرمایہ کاری اور ٹورزم کی وجہ سے 2013 میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی ملک کا درجہ حاصل کر لیا، جبکہ یہ درجہ پہلے امریکہ کے پاس تھا، اور اسی فیلڈ میں چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ باہر کے ملک میں چین کی اسٹریٹجی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی حوالے سے ہم ایک ٹرم سنتے ہیں، بری، بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ کیا ہے؟ ارے بھائی، چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو منصوبہ ہے وہ 70 ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ان میں قرض اور سرمایہ کاری کے لیے چین $1 ٹریلین خرچ کرے گا، اور یہ ان ممالک کے لیے بہت اچھا اپیل کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امریکہ کے جو کمپنیاں ہیں وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری میں رسک لینا نہیں چاہتے، اور چینی کمپنیاں اس میں رسک لے رہے ہیں کیونکہ ان کے پشت پر چین کی حکومت کڑی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے چین دنیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چین یہ ممالک اپنے قرض کے جال میں گھیر لیتے ہیں۔ 2007 میں جب سری لنکا میں خطرناک خانہ جنگی شروع کی، تو ان دنوں میں سری لنکا ہمبنٹوٹا بندرگاہ بنانا چاہتا تھا، تو سری لنکا جاپان، انڈیا، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسی طرح اور مالیاتی اداروں کو ریکویسٹ کرتا رہا کہ ہم یہ سی پورٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مالی مدد کرے، لیکن کسی نے بھی سری لنکا کو پیسے نہیں دیا۔ تو چین تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ چین نے سری لنکا کو 15 بلین ڈالرز کی پیشکش کر دی، جن میں $1.1 بلین ہمبنٹوٹا کی بندرگاہ کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور چین نے بندرگاہ بنانے کی کانٹریکٹ بھی لے لی۔ جو لوگ وہاں کام کرتے تھے تو وہ سب چینی تھے، اور قرض کی نہ ادائیگی کی صورت میں چین نے سری لنکا پر سخت شرائط لگا لیے۔ یہ بندرگاہ 2010 میں کمپلیٹ ہو گئی، لیکن وہ پیسے نہیں کما سکتا تھا، یعنی یہ ایک ناکام منصوبہ تھا۔ تو پھر سری لنکا نے چین سے مزید قرض لینا شروع کر دیا، اور 2017 میں بات اس حد تک پہنچ گئی کہ سری لنکا نے چین کو $8 بلین دینے تھے، لیکن سری لنکا کے پاس یہ پیسے نہیں تھے، اور ہمیشہ کے طرح ایز یوزول چین اس موقع کی تلاش میں تھا کہ اب وہ اپنی اسٹریٹجک منصوبہ کو سری لنکا پر لاگو کرے گا۔ تو چین نے سری لنکا سے یہ بندرگاہ 99 ایئرز لیز پہ لے لیا، جس میں 85% شیئر چین کا ہو گیا اور 15% شیئر سری لنکا کا، اور اس ڈیل کی قیمت $1.1 بلین رکھا گیا۔ تو یہ بتائیے کہ ریجن کی جو ایک اور بہت بڑی پاور، سپر پاور ہے انڈیا، تو چین کی ان ساری ایکٹیویٹیز سے انڈیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ انڈیا کے لیے کیا مسئلے پیدا ہوں گے؟ ارے بھائی، جب ہمبنٹوٹا کی بندرگاہ چین نے سری لنکا سے 99 ایئر لیز پہ لے لیا، تو اس وقت ہندوستان کے ساتھ تشویش پیدا ہو گئی کہ ہمبنٹوٹا میں چین اپنی بحری بیڑے لا کر اپنی بحری طاقت خوب مضبوط کر دے گا، اور بحر ہند میں ان کی طاقت کو بہت تقویت مل جائے گی۔ لیکن دوسری طرف چین کے ساتھ یہ تشویش ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ معاملات بگڑ جائے تو ملاکا کا سمندری راستہ خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔
मलाक्का का समुद्री रास्ता मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है, जिसमें से दुनिया का 25% तिजारत होता है। लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मफादात मुश्तरक हैं। लेकिन जब चीन ने पाकिस्तान से गवादर बंदरगाह और श्रीलंका से हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिए, तो हिंदुस्तान ने यह महसूस किया कि अब चीन हिंदुस्तान से इर्द गिर्द अपना दायरा मजबूत कर रहा है। तो साल हर साल हिंदुस्तान ने दुनिया में एक गैर जानिबदार मुल्क की हैसियत से अपने आप को रखा था, लेकिन अब हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ अपनी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने की जरूरत पड़ी। चीन अपनी रेड बुक डिप्लोमेसी की बदौलत जनूबी एशिया और अफ्रीका के जरिए समुद्री रास्ता मलाक्का का मामला हल करना चाहता है, ताकि चीन बहरीन को रसोई का रास्ता ढूंढे, ताकि उनके तिजारती और समुद्री रास्ते खतरे से दो चार न हो। लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन कहता है कि चीन का 80% तेल का इंपोर्ट मलाक्का की समुद्री रास्ते से होता है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मलाक्का के समुद्री रास्ते का इन्हिसार अमेरिका के बहरी जहाजों पर है, और अगर अमेरिका चाहे तो ये समुद्री रास्ता वो किसी वक्त भी बंद कर सकता है। तो चीन बहरीन में अपनी बहरी बेड़े की मौजूदगी की वजह से अमेरिका का ये कंट्रोल चैलेंज कर सकता है, और अमेरिका को इसका पता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और जिबूटी, जिन्होंने चीन को अपनी बंदरगाहें हवाले किए हैं और अपनी सरजमीन पर फौजी बेसिस के सहूलियात भी मुहैया किए हैं, तो ये अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। ये इसलिए कि ये चार ममालिक चीन के कर्जों की दलदल में गर्क होते जा रहे हैं, और इसके बाद ये ममालिक वो काम करेंगे जो चीन उनको कहेगा। दूसरी तरफ चीन दूसरे ममालिक में अपनी तिजारत और सरमायाकारी को एक ड्रामाई अंदाज में बहुत ज्यादा बूस्ट दे रहा है। तिजारती बंदरगाह में सरमायाकारी चीन को यह मौका फराहम करती है कि वो अमेरिका की इलाकाई मफादात, अमेरिका और हिंदुस्तान के इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मफादात को चैलेंज कर सके। लिहाजा इस रीजन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हालात के मुताबिक अमेरिका और हिंदुस्तान नेचुरल पार्टनर्स बन जाते हैं। पाकिस्तान का गवादर सी पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा सी पोर्ट न सिर्फ कि चीन के मंसूबों को रास्ता हमवार करती है, बल्कि ये मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार ममालिक को ये वार्निंग भी दे रहा है कि वो चीन के कर्ज के जाल में ट्रैप होने वाले हैं। मशल साहब, एक और इंपीरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है सीपेक। सीपेक क्या है? पाकिस्तान को इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? अरे भाई, सीपेक प्रोजेक्ट 2013 में अनाउंस हुआ था। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है जो इसी साल लॉन्च हुआ है। सीपेक उन 6 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक है जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के सिलसिले में चीन दूसरे ममालिक में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सीपेक चीन के लैंड लॉक सिंजियांग प्रोविंस को पाकिस्तान को बलूचिस्तान में अरेबियन सी में गवादर सी पोर्ट से कनेक्ट कर रहा है। चीन का सिंजियांग सूबा बहुत पसमानदा है, तो चीन उसको डेवलप करना चाहता है। चीन गवादर के जरिए इसको ईस्ट वेस्ट का एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा चीन समंदर तक रसाई के लिए एक और रास्ता तलाश कर रहा है जो मलाक्का के समंदरी रास्ते के अल्टरनेटिव हो। तो चीन गवादर में अपनी बहरी बेस बना रहा है जो बहरा अरब और गल्फ ऑफ अमान में चीन को अपनी असर रसूख को बढ़ाने का मौका फराहम करता है। चीन पाकिस्तान में $62 बिलियन के सरमायाकारी सीपेक के सिलसिले में कर रहा है, लेकिन इस सीपेक के तमाम डिटेल्स को लोगों से बिल्कुल पोशीदा रखे गए हैं, क्योंकि तकरीबन सारा फायदा पंजाब को पहुंच रहा है और पेबैक सारा पाकिस्तान करेगा। 2015 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर ने इस बात का इकरार कर दिया है कि हमें किसी भी बात का पता नहीं कि कितनी अमाउंट इन पैसों में खर्च होगी और कितनी अमाउंट इन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इक्विटी होगी। हकीकत में ये सब डिटेल्स पंजाब के साजिश की वजह से पोशीदा रखे गए हैं, क्योंकि और सूबों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और सारा फायदा पंजाब को पहुंचता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अप्रैल 2017 में जो मुआहिदा हुआ था, तो उस मुआहिदे की वजह से चीन की एक कंपनी है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, जो गवादर सी पोर्ट को 40 साल के लिए ऑपरेट करेगा। जो प्रॉफिट गवादर सी पोर्ट कमाएगा तो उसमें 91% चीन लेगा और 9% पाकिस्तान को मिलेगा। और जो इंडस्ट्रियल फ्री जोन बनेंगे तो उनमें 85
परसेंट चीन लेगा। हकीकत यह है कि सारा फायदा सिर्फ चीन को पहुंचता है। इसके अलावा पाकिस्तान पर यह भी पाबंदी लगाई गई है कि पाकिस्तान $16 बिलियन बमा 13% सूद चीन को देगा, जिनमें 7% इंश्योरेंस भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान कभी भी यह कर्जा वापस नहीं कर सकता। इसके अलावा चीन के जितने भी कंपनियां पाकिस्तान में काम करते हैं तो 13 साल तक उनसे कोई भी टैक्स वसूल नहीं की जाएगी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ होगा। लेकिन जब 40 साल बाद चीन पाकिस्तान को गवादर पोर्ट हवाला करेगा तो पोर्ट की सारी मशीनरी पुरानी और ऑब्सोलीट हुई होगी, तो ये सब मशीनरी असर नौ रिफर्बिश करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं होंगे, तो ना पाकिस्तान चीन को कर्ज देगा और ना पोर्ट रिफर्बिश करने के पैसे होंगे, तो फिर पाकिस्तान चीन से कर्जा लेगा। तो फिर चीन पाकिस्तान को कहेगा कि या तो गवादर सी पोर्ट हमें दोबारा लीज पे दे दे, और या अपनी बहरी और हवाई जहाजों तक हमें रसोई दे दे, ताकि वहां से हम अपने पैसे इकट्ठा कर सके। इसके अलावा चीन ये भी चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान चीन को बेच दे, क्योंकि पाकिस्तान को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो फिर चीन का यह कानूनी हक बन जाएगा कि बल्तिस्तान को अपनी आर्मी बेच दे। पाकिस्तान से हर किस्म की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की जमीन सिरे से है ही नहीं, ये तो कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है। बाय द वे, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान ने आइन की आर्टिकल 370 की खिलाफ वर्जी की है, तो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा ऐलान करके पाकिस्तान की आइन आर्टिकल नंबर 257 की खिलाफ वर्जी हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी चीन का 11,000 फौज मौजूद है, जो वहां रोड्स और रेलवे ट्रैक्स बना रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी चीन को गिलगित बल्तिस्तान की जमीन का कुछ हिस्सा दिया था और ईरान को भी बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा हवाले कर दिया था, लेकिन पंजाब ने अभी तक अपनी एक मरला जमीन भी किसी को नहीं दिया है, बल्कि अटक और म्यावाली को सूबा सरहद से जुदा करके पंजाब के साथ शामिल कर दिया है। मशल साहब, एक कंट्री है अफगानिस्तान, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। रशिया ने भी, सोवियत यूनियन ने भी इन्वेजन किया था, अमेरिका ने भी उसके बचाने के नाम पे वहां पे एक जंग लड़ी। अब आप आज के सिनारियो में और फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटेजिक गोल्स देखते हैं अमेरिका के और चाइना के अफगानिस्तान में? अरे भाई, अफगानिस्तान और अफगान कौम दोनों बहुत बदकिस्मत हैं। अपनी जोग्राफियाई महल वकूत की वजह से बैरूनी ताकतों ने हमेशा अपनी इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मफादात की खातिर अफगानिस्तान को मैदान जंग बनाए रखा है, और ये सिलसिला सिकंदर यूनानी से लेकर अभी तक जारी है। और नियर पास में इनकलाब के बाद एक दफा फिर अफगानिस्तान बैरूनी ताकत का मैदान जंग बना। सोवियत यूनियन शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से वापस चला गया। जो भी बैरूनी मुमालिक अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ बरसरे पेकार थे, तो उन सबको वो सब कुछ मिला जो वो चाहते थे। अमेरिका ने सोवियत यूनियन से न सिर्फ वियतनाम का बदला ले लिया, बल्कि सोवियत यूनियन भी तारीख का हिस्सा बन गया। मुस्लिम दुनिया की सोशलिज्म और कम्युनिज्म के नजरे से जान छूट गई। 23 ममालिक सोवियत यूनियन की तसल्लुत से आजाद हुए। बर्लिन दीवार गिर गया, मशरकी और मगरबी जर्मनी इकट्ठे हो गए। अफगानिस्तान को तबाह करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश पूरी हो गई कि पाकिस्तान से अपनी जमीन का मुतालबा न कर सके। लेकिन बदकिस्मत अफगान कौम को डायरेक्ट खाना जंगी की खून की दरिया में धकेल दिया गया, जिसके पीछे पाकिस्तान खड़ा है, और यह सिलसिला अभी तक जारी है। जब अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को सेंट्रल एशिया और कैस्पियन सी में गैस और तेल की खातिर और कोई मिल्क बैठने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अलकायदा और तालिबान को बहाना बनाकर 2001 में अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। हालांकि इस रीजन में अलकायदा और तालिबान का गॉडफादर पाकिस्तान था और है। बिल क्लिंटन के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रॉप टालबोट ने उस वक्त कहा था कि सेंट्रल एशिया और कैस्पियन सी वो इलाका है जो 260 बिलियन बैरल पे बैठा है। तो अगर सेंट्रल एशिया में कोई भी ऐसी ताकत उभरती है जो उस रीजन में तेल के हवाले से अमेरिका के मफादात को चैलेंज करता हो, तो उसके रोकथाम के लिए अमेरिका का जितना भी पैसा खर्च हो जाए तो वो कम है। ये तो हो गए उनके इक्तिसादी मफादात। अब मैं आता हूं उनके स्ट्रेटेजिक मफादात पर। नाटो का एक सेक्रेटरी जनरल था, उसका नाम था जाप डी होप शेफर।
وہ 2004 سے لے کر 2009 تک ناٹو کا سیکرٹری جنرل رہ چکا ہے. تو وہ 2006 کو امریکہ چلا گیا اور وہاں 28 نومبر 2006 کو جارج ڈبلیو بش سے اس کی ملاقات تھی. تو پھر ملاقات کے بعد بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں اس کو بلایا گیا. تو وہاں جب اس نے لیکچر دیا تو لیکچر کے بعد لوگوں نے اس سے سوالات شروع کر دیے. تو ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ افغانستان گئے کیوں ہیں؟ وہاں گیس ہے، تیل ہے، یا آپ ملت بنانا چاہتے ہیں اور یا گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے دو ٹول الفاظ میں جواب دیا کہ ہم افغانستان میں ملت بنانے نہیں گئے ہیں. ملت بنانا یہ افغانستان کی حکومت کا کام ہے اور نہ ہم وہاں حکومت بنانے کے لیے گئے ہیں. اگر ہم وہاں حکومت بناتے تو طالبان کی شکست کے بعد ان کے ساتھ بات کرتے اور حکومت بناتے. ہم افغانستان اس وجہ سے گئے ہیں کہ افغانستان دنیا کے نقشے پر ایک ایسا خطہ ہے جس کے ایک طرف ایران، دوسری طرف پاکستان، تیسری طرف سینٹرل ایشیا، چوتھی طرف چین اور اس ریجن میں روس بھی موجود ہے. تو ہم وہاں اپنے اسٹریٹجک اہداف تک پہنچنے کے لیے گئے ہیں. لیکن سب سے بڑی اور عجیب بات یہ تھی کہ ناٹو ممبر ممالک نے کسی ایک ملک نے بھی شیفر کی اس بات کی مخالفت نہیں کی. اب آتے ہیں افغانستان میں چین کے اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات پر. چین کو 50 سال بعد افغانستان یاد آ گیا کیونکہ اب سی پیک میں گوادر بندرگاہ کی وجہ سے چین کو افغانستان کی ضرورت پڑی. تو چین کا سیکیورٹی وزیر اور پولیٹ بیورو کا ایک اہم ممبر جاؤ یونگ کانگ افغانستان کے دورے پر آ گیا. حالانکہ جب افغانستان میں انقلاب کے بعد جنگ شروع ہوا تھا تو چین سوویت یونین سے کلاشنکوف خریدتا تھا، پھر پاکستان کو سپلائی کرتا تھا اور پاکستان ان کلاشنکوف کو مجاہدین کو دیتا تھا. تو افغانستان کو تباہ کرنے میں چین نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. گوادر سی پورٹ کو سینٹرل ایشیا کے ممالک کے رسائی صرف افغانستان کے راستے سے ممکن ہے. تو اس لیے چین ایک ایسے راستے کی تلاش میں ہے تاکہ سینٹرل ایشیا سے افغانستان سے ہوتے ہوئے راستہ میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. افغانستان اور چین کے درمیان پہاڑوں میں واخان کوریڈور کا بارڈر ہے، لیکن ان کوریڈور کے پہاڑوں کے اوپر ایک درہ ہے جس کو پہجیر درہ کہتے ہیں، جو برف کی وجہ سے سارا سال بند رہتا ہے. تو چین نے تاجکستان کو بلینز آف ڈالرز کا قرض دیا تھا، لیکن جب تاجکستان وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تھا تو جنوری 2011 میں تاجکستان نے 1000 مربع کلومیٹر زمین چین کو بیچ دیا. یہ زمین پامیر کے پہاڑ میں واخان کوریڈور کے قریب ہے. تو آخر چین کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے تاجکستان سے یہ پہاڑی اور بنجر زمین خرید لی؟ اصل میں چین کا یہ منصوبہ ہے کہ واخان کوریڈور کے نیچے پہاڑوں میں ایک ٹنل بنائے تاکہ چین افغانستان سے اس ٹنل کے ذریعے مل جائے اور پھر چین کو گوادر تک کی رسائی بہت آسان ہو جائے گی. تو یہ ہے چین کا افغانستان میں اسٹریٹجک پالیسی. سر اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ڈیولپ کر رہی ہیں اور بڑی سپر پاورز اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، اس پہ ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ ٹائمز میں چائنا کے خلاف امریکہ اور انڈیا کا ایک بہت اتحاد ہوا ہے اور انہوں نے کافی اپنے ڈیفنس اور کوپریشن کو ڈیولپ کیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ارے بھائی، میں نے 2 سال پہلے واشنگٹن سے ایک لائیو ویڈیو پشت زبان میں کیا تھا جو میرے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور میرے یوٹیوب چینلز پر موجود ہے. اس ویڈیو میں میں نے پیشنگوئی کی تھی کہ جنوبی ایشیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ان حالات کا تقاضا ہے کہ انڈیا اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدوں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. حالانکہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کوآپریشن کی خاطر امریکہ نے اس وقت اس خواہش کا اظہار کیا تھا جب جواہر لال نہرو 11 اکتوبر 1949 کو امریکہ کے سرکاری دعوت پر گئے تھے، لیکن نہرو نے اپنے ملک ہندوستان کو غیر جانبدار رہنے پر ترجیح دی. نہرو کے اس فیصلے کے فوائد بھی تھے اور نقصانات بھی. فائدہ تو یہ ہوا کہ ہندوستان دنیا کے سطح پر ایک عظیم ڈیموکریٹک ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. لیکن سب سے بڑی نقصان یہ ہوئی کہ جب انڈیا امریکہ کا اتحادی نہ بنا تو امریکہ نے مجبور ہو کر پاکستان کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ سر جنگ میں اس ریجن میں امریکہ کو ایک اتحادی کی ضرورت تھی اور اگر امریکہ کی مدد پاکستان کو نہ ملتا تو پاکستان کب کا تاریخ کا حصہ بن جاتا. پمپیو اور سیکرٹری دفاع مارک ایسپر نے اپنے ہندوستانی ہم منصبوں سے بات چیت کے بعد کہا کہ چین سے سلامتی اور آزادی کو
لاحق خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ چین سے لاحق خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ اور بھارت نے حساس سیٹلائٹ اور نقشے کے ڈیٹا کو شیئر کرنے کے لیے ایک معاہدہ پر دستخط کیے، جن سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو بہت تقویت ملے گی۔ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات اور پارٹنرشپ 21ویں صدی کا ایک پائیدار مسئلہ ہے۔ دوسری طرف یہ سمجھوتا جسے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ بیکا کہتے ہیں، اس وقت ہوا کہ جب چین اور ہندوستان کے درمیان ٹینشن بہت عروج پر ہے۔ ایشیا پیسیفک اور بحرین کے خطے کے لیے ہندوستان اور امریکہ کے مشترکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سخت ضرورت تھی۔ اصل میں چین کمیونسٹ پارٹی، ڈیموکریسی، رول آف لا، ٹرانسپیرنسی اور فریڈم آف نیویگیشن کی دوست نہیں ہے، اور ایک آزاد اور خوشحال انڈیا پیسیفک کے لیے خطرہ ہے۔ چونکہ پاکستان چین کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اس لیے اس معاہدے کی تفصیل کو دیکھ کر پاکستان پر شامت ٹوٹ پڑی کہ اس سے اس ریجن میں اسٹیبلٹی کو خطرہ ہوگا۔ اور پاکستان کے وزارت خارجہ کے اسپوک پرسن کے حوالے سے پاکستان نے اس معاہدہ کا نوٹس لے لیا، جو پاکستان کے لیے ایک واضح خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ انڈیا افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، لیکن عمران خان بیچارہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان جب افغانستان کی سرزمین طالبان کے دور حکومت میں ہندوستان کے خلاف استعمال کرتا تھا تو وہ ٹھیک تھا کہ وہاں افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس تھے، جن میں دہشت گرد تیار کر کے پاکستان کشمیر اور ہندوستان دہشت گردی کے لیے بیچتے تھے۔ تو کیا وہ ٹھیک تھا؟ عمران خان کو کیا پتہ ہے، اس کو تو جاپان اور جرمنی پڑوسی ممالک نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان اور پاکستان آرمی کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا شہرک ہے، حالانکہ ہندوستان کا آزاد کشمیر کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں رہا ہے، اور پاکستان نے 1/3 کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن یہ عمران خان بھول جاتے ہیں کہ ڈیورنگ لائن سے لے کر دریا سندھ تک کا علاقہ 87 سال افغانستان کا حصہ رہ چکا ہے، بلکہ پاکستان تو بنا ہے پارے سرزمین پر، یعنی افغانستان، بلوچستان، سندھ اور ہندوستان۔ تو آخر پاکستان پرائی سرزمین کو کس وقت تک بائی فورس اپنے ساتھ جوڑا رکھے گا؟ جلد یا بدیر پاکستان بلکہ پنجابستان تاریخ کا حصہ بننے والا ہے۔ چین اور پاکستان اس لیے پارٹنرز ہے کہ دونوں دنیا کے کرک ترین ممالک ہیں، اور چین نے پاکستان سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے اتنا کسی ملک نے اب تک نہیں اٹھایا ہے۔ ڈے 1 سے پاکستان سے ایک بھکاری ملک بن گیا ہے۔ سر جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے لگے، کہتے ہیں پیسے دے دے۔ افغانستان میں جہاد کے لیے مجاہدین کو تیار کرتے ہیں، پیسے دے دے۔ افغانستان میں مجاہدین کی حکومت بناتے ہیں، پیسے دے دے۔ پھر مجاہدین کی حکومت کو ختم کرتے ہیں، پیسے دے دے۔ شیعہ ایران کے خلاف سنی طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، پیسے دے دے۔ پھر طالبان کو ختم کرتے ہیں، پیسے دے دے۔ اگر آپ کو لوگ چاہیے، ہم اپنے لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کو دیں گے، پیسے دے دے۔ جب پاکستان کی کوئی وفد باہر دنیا چلی جاتی ہے تو وہاں ان ممالک کو کہتے ہیں ہمیں کیا دو گے۔ جب باہر سے کوئی پاکستان آتا ہے تو پاکستان ان سے پوچھتا ہے ہمارے لیے کیا لائے ہو۔ الغرض سارے پاکستان سے ایک بہت بڑا کچکول بن گیا ہے۔ اب ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے تو پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ ہندوستان کو چین کے خلاف کھڑا کر رہا ہے۔ امریکہ اس خطے میں انڈیا کے لیے لابی کر رہا ہے، اور واشنگٹن ببانگ دہل ہندوستان کی مدد کر رہا ہے۔ چین اور پاکستان کو اس وقت مرچی لگی جب ایک ڈرامائی انداز میں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان دفاعی معاہدے ہوئے، جن سے دونوں ممالک کے تعلقات ایک نئے فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پروسیس کو 2+2 وزارتی ڈائلاگ کا نام دیا گیا ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم اس ڈیولپمنٹ کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح اس خطے میں چین کے خلاف ایک محاذ بنتا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم ہر صورت میں چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور فردر کہتے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان کے روابط جتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں تو اتنا چین کے لیے ہماری اہمیت بڑھتی جائے گی، یعنی پاکستان کو چین کے ہاتھوں بیچنے کی اچھی قیمت ملے گی، کیونکہ پاکستان کالونیلزم کی مائنڈ سیٹ سے ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ اسی وجہ سے اب پاکستان نیو کالونیلزم کی صورت میں چین کی کالونی بننے کی راستے پر گامزن ہے۔ اب اس خطے میں براہ راست سر جنگ شروع ہوئی ہے، جس میں امریکہ کا ڈائریکٹ حلیف ہندوستان ہے، اور ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک، ملٹری اور انٹیلیجنس فریق بن گیا ہے، اور اس کا تعلق
फाइव आइज अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है जो इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। इस खत्ते में अब साइबर वेपन्स इस्तेमाल होंगे, इंटेलिजेंस की ऑपरेशन होगी। चीन का तिब्बत सूबा, चीन का शिनजियांग सूबा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और अफगानिस्तान में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान चाहता है कि रूस के साथ ताल्लुकात बनाए, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाए और अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने में पाकिस्तान ने किरदार अदा नहीं किया था। अफगानिस्तान में जंग के दौरान पाकिस्तान सेंट्रल एशिया दहशतगर्द नहीं भेजता था। जब ईरान पर 30 साल पाबंदी थी तो क्या पाकिस्तान उससे फायदा नहीं उठाता था? अभी अभी अमेरिका की दबाव की वजह से ईरान से गैस पाइपलाइन का मंसूबा पाकिस्तान ने तर्क नहीं किया था और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गुज़श्ता 40 साल से जो गैर एलानिया जंग मुसल्लत किया है, तो क्या अफगान कौम वो भूल गए हैं? पाकिस्तान कहता है कि इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, लेकिन जब पाकिस्तान कश्मीर के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में करारदाद लाना चाहता था तो कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। और FATF में मिन्नत समाजत करके 39 ममालिक में से सिर्फ 3 ममालिक टर्की, ईरान और मलेशिया ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से बचा लिया। सर, आपने बताया कि CPEC में पंजाब सारा फायदा उठा रहा है और गिरवी रखा है सिंध, बलूचिस्तान और KPK को। इस पूरे सिनारियो में हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स के यहाँ पे डिजाइन्स हैं। पाकिस्तान पंजाब जैसा एक कमीना खसलत पावर है, इसमें इन बेचारे 3 छोटे सूबों का क्या होगा? सिंध, बलूचिस्तान और KPK का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, क्या होगा इनका? अरे भाई, पाकिस्तान एक अजीब गैर फितरी मुल्क है जिसके बाउंड्रीज भी गैर फितरी हैं। जब पाकिस्तान बना तो 3% मुहाजिर अपनी मदरलैंड हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तान आए, तो वो अपने साथ उर्दू जुबान और उर्दू कल्चर भी लाए, जो उन्होंने 97% इंडिजिनस लोगों पर मुसल्लत कर दिया। पश्तून, बलोच और सिंधी हजारों साल पुरानी तारीख, अपनी जुबान और कल्चर रखते हैं, लेकिन उनसे ये सब कुछ छीन लिया गया। जब पाकिस्तान बना तो कराची दारुल-खुलाफा था, तो कराची से सूबा सरहद को एक खत आया कि जब तक पश्तूनों को उनकी जुबान, तारीख और कल्चर से महरूम नहीं करेंगे तो ये पश्तून पाकिस्तानी नहीं बन सकते। तो स्कूलों में हमें पश्तून नहीं सिखाई जाती, हम घरों में अपनी जुबान खुद सीखते हैं। मैंने पश्तो में 3 किताबें लिखी हैं, लेकिन मैंने एक दिन भी स्कूल में पश्तो नहीं सीखा है। और मशरक़ी पाकिस्तान में अलहदगी की बुनियाद उस दिन रखी गई जब जना ने 1948 में ढाका में इंग्लिश में ऐलान किया था कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान होगी, हालांकि जना को खुद भी उर्दू नहीं आती थी। तारीख इस बात की गवाह है कि जब बाहर से कोई लोग कहीं आ जाए तो अगर उनकी तादाद मुकामी लोगों से ज्यादा हो तो फिर मुकामी लोग बाहर से आने वाले लोगों की जुबान और कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और अगर मुहाजिर लोगों की तादाद मुकामी लोगों से कम हो तो फिर वही मुहाजिर लोग मुकामी लोगों की जुबान और कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मामला उलट है, वहां 3% लोगों ने 97% मुकामी लोगों पर अपनी जुबान और कल्चर को मुसल्लत कर दिया, जो एक गैर फितरी अमल है। तो इसी वजह से पाकिस्तान 25 साल भी सर्वाइव न कर सका और आधे से ज्यादा पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जबकि फर्दर डिसइंटीग्रेशन इज अराउंड द कॉर्नर। पाकिस्तान में पंजाब की मिसाल ऐसी है कि पंजाब एक महल है और पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध उसके सर्वेंट क्वार्टर्स है। बस पंजाब महफूज हो और पंजाब तरक्की करे, बाकी सूबों की हालत जो भी हो तो पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पंजाब के अलावा हर सूबे में पाकिस्तान से आज़ादी चाहने वाले तहरीक आज़ादी जोरों पर हैं। जब पाकिस्तान में धमाके होते थे तो पेव की सर्वे के मुताबिक पुख्तनख्वा में सारे पाकिस्तान के 65% धमाके हुए थे, जिनमें मरने वालों की तादाद सारे पाकिस्तान में 70% थी। बलूचिस्तान में 20% धमाके हुए थे और 23% लोग मारे गए थे। लेकिन पंजाब में एक बम फटा था जिनमें सिर्फ 5 लोग मारे गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान आईएसआई के गोद में पले पड़े हैं, और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई में 80% से ज्यादा पंजाबी हैं।
تو اسی وجہ سے پنجاب میں دہشت گردی اور دھماکے نہیں ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا میں پاکستان کی 70% بجلی پیدا ہوتی ہے, لیکن ان کو صرف 13% بجلی ملتی ہے, اور وہ بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی. خیبر پختونخوا اپنی ضروریات سے دگنی گیس پیدا کرتا ہے, لیکن گیس ان کو نہیں ملتی. بلوچستان کا سوئی گیس پنجاب کے کونے کونے تک پہنچ گیا ہے, لیکن بلوچستان میں سوئی کے مقام پر لوگوں کو گیس مہیا نہیں ہوتا ہے. اور پنجاب سارے پاکستان کے 1% گیس پیدا کرتا ہے, لیکن پاکستان کا 67% گیس پنجاب استعمال کرتا ہے. لیکن ایک اور ستمزریپی دیکھ کہ پختونخوا کی بجلی, گیس اور معدنیات, بلوچستان کی گیس اور معدنیات اور سندھ کی گیس مرکزی حکومت کے جورسڈکشن میں ہے, لیکن پنجاب اناج پیدا کرتا ہے تو وہ سینٹرل کی جورسڈکشن میں نہیں ہے, بلکہ وہ پنجاب کے اپنے جورسڈکشن میں ہے. پاکستان میں پانی کی تقسیم کچھ اس طرح ہے. پنجاب 55.94 MAF ملین ایکڑ فٹ, سندھ میں 48.74 MAF, خیبر پختونخوا میں 5.78 MAF اور بلوچستان میں 3.87 MAF یعنی ملین ایکڑ فٹ. یہ صوبے میں پانی کی تقسیم ہے. اور ستم ظریف یہ ہے کہ جب فصل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پنجاب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو یہ تھوڑا سا حصہ بھی وقت پر نہیں دیتا ہے, لیکن جب فصل کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ان کو ان کا شیئر مل جاتا ہے. گزشتہ سال پاکستان میں 49 فیڈرل سیکٹریز تھے جو سول بیوروکریسی کا بیک بون ہوتا ہے, لیکن ان میں 43 پنجاب کے فیڈرل سیکٹریز تھے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے باہر ممالک میں 10,000 اسکالر ہائی ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹس کو جاری کیے, جن میں 8,000 پنجاب کو ملے اور باقی 2,000 سندھ, خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملے. تو یہی پاکستان میں پختون, بلوچ اور سندھیوں کا حال اور مستقبل ہے. حارث بھائی, تھینک یو ویری مچ سر, وی آر انلائٹنڈ. آپ نے کافی ہمیں تاریخی اور ہسٹوریکل ساری چیزیں بتائیں. اسٹریٹجک جو سچویشن ہے, آئی ہوپ کہ کچھ پازیٹیو تبدیلی آئے گی ان مظلوم قوموں کے لیے, چاہے وہ افغانستان میں ہو, KPK میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو. اور یہ ہے کہ وی ہوپ کہ دیر ول بی سم پازیٹیو چینجز. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ مشل خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بائے بائے. بائے بائے سر.